ضیاء الدین کے لیے صاحبان اقتدار کی یہ خواہش ہوتی تھی اور یہ کوشش ہوتی تھی کہ ضیاء الدین ان کا انٹرویو کرے، بیکاز دے نیو کہ اس کے لفظ کی حرمت ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لفظ کو یہ حرمت کیوں تھی؟ الفاظ اور معنی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن وہی لفظ کوئی شخص ایک کہے تو اس کی حرمت کچھ اور ہوتی ہے، اور وہی لفظ اور وہی معنی ایک دوسرا شخص کہے تو اس کی حرمت کچھ اور ہوتی ہے۔ کھا گئی لہجے کا جلال ہوس لقمہ تر، کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی لفظ کو نہیں حرمت ملنے والی۔ جب ہوس لقمہ تر ہو تو لفظ کو حرمت نہیں ملتی اور لہجے کا جلال ختم ہو جاتا ہے۔ ضیاء الدین کے لہجے میں جلال تھا، اس کے لفظ کی حرمت تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو اس کو ہوس لقمہ تر نہیں تھا۔ But this is one lesson which all journalists, particularly the young journalists, must keep in mind۔ ضیاء الدین کی جو بڑی خوبی تھی وہ ایک پروفیشنل ایڈیٹر تھا، اور اس موضوع پر کئی بار ان سے گفتگو ہوئی، اور اب ایک المیہ ہے جس کا ناصر زیدی صاحب نے ذکر کیا کہ the institution of professional editor، اس کے اوپر مالک جو ہے، پبلشر جو ہے، وہ قابض ہو گیا ہے، اور یہ جرنلزم کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے that the institution of the editor has been undermined by the proprietor، اور emphasis سارا جو ہے وہ کمرشل ہو گیا ہے rather than professional۔ اور ضیاء الدین نے ایڈیٹرشپ چھوڑ دی جب اس نے دیکھا کہ وہ بحیثیت پروفیشنل ایڈیٹر کے وہ کام نہیں کر سکتا جو ایک پروفیشنل ایڈیٹر کو کرنا چاہیے۔ وہ صحافیوں کے اتحاد کے بڑے داعی تھے۔ He may not have succeeded in bringing together all the factions of journalists, but he always strove in that direction۔ اور ان کا یہ تھا کہ کوشش کرنی چاہیے، انہوں نے کوشش کی، اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے کچھ پیرامیٹرز ضرور چھوڑے، اور ناصر زیدی صاحب کو پتہ ہوگا اگر ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ان کاوشوں کو کہ تمام جو دھڑے ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کوششوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ How much he was concerned about جرنلسٹ اور صحافت سے تعلق رکھنے والوں کی ملازمت کا، مجھے 1988 یا 1989 میں شہید بے نظیر بھٹو نے کہا کہ فرحت اللہ، یو ہیو بین دی ایڈیٹر اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ٹیک اوور مساوات اینڈ گیو می اے رپورٹ کہ ہاؤ ول یو میک اٹ اسٹینڈ آن اٹس اون فیٹ۔ میں نے جس شخص سے مشورہ کیا وہ ضیاء الدین تھا۔ میں نے ضیاء الدین سے کہا کہ ضیاء الدین صاحب، یہ مجھے بی بی دینا چاہتی ہے مساوات، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا خود کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ویل، بی بی نے کہا ہے تو میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن مجھے کچھ تردد ہے۔ اس نے کہا کہ بابر صاحب، تمہارا تردد درست ہے، کیونکہ اگر تم مساوات میں جاؤ گے تو تمہیں وہاں پہلا کام جو کرنا ہوگا وہ بہت سارے صحافیوں کو لے آف کرنا ہوگا، اور آئی ووڈ ناٹ ایڈوائز یو ٹو لے آف دا جرنلسٹ، بٹ if you can persuade the Prime Minister and your leader
کہ اس کنڈیشن پہ کہ کسی کو لے آف نہیں کرنا تو دین یو کین گو ہیڈ ود اٹ. تو اس کی نظر میں پہلی کنڈیشن یہ تھی کہ اگر آپ نے مساوات کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو کسی کو اس سے نکالنا نہیں ہے. فائنلی آئی شوڈ لائک ٹو سے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ستائش کی تمنا نہیں تھی. یہ نہیں تھا کہ مجھے کوئی میڈل ملے، مجھے کوئی اعزاز ملے، کوئی ستارہ ملے، ہلال ملے، نشان ملے. وہ ان چیزوں سے بالا تر تھے، اور ان کا جو سب سے بڑا میڈل ہے وہ میڈل ان کی ذات اور ان کا جو احترام نہ صرف کمیونٹی میں، جرنلسٹ کمیونٹی میں، بل امنگ آل دا پولیٹیکل پارٹیز اکراس دا بورڈ. یہ جو ان کا میڈل ہے یہ ایسا میڈل ہے جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوگا. ہم نے بہت سے لوگوں کے سینوں پر سجائے ہوئے میڈل دیکھے ہیں. ان میڈل کے پیچھے there are diseased mind and sickly souls, but the medal of universal acclaim, of the national acclaim which Ziauddin enjoyed, that is a medal which will never gather dust, because that medal on his chest, behind that medal was not a diseased mind, was not a sickly soul. Behind that medal was a healthy mind and a healthy soul. There is a qualitative change in the threats to journalism and freedom of expression. Previously, I would know who is stifling the voice. Now, there are nebulous tactics, اور یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ الفاظ سپریم کورٹ کے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہیں، کہ دیز نیبولس ٹیکٹکس کے ذریعے صحافت کو دبایا جا رہا ہے. اور ان کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ جملہ، میں یہ جملہ کہہ کے آپ سے اجازت لوں گا. انہوں نے کہا کہ دوز ہو ریسورٹ ٹو دیز نیبولس ٹیکٹکس thinking that they are serving a higher purpose, they are gravely mistaken. تو آج ضیاء الدین کی یاد میں ہم کو یہ کہنا ہوگا کہ جو لوگ یہ نیبولس ٹیکٹکس کے ذریعے آواز دبا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا محب وطن سمجھتے ہیں، اپنے سینوں پر تمغے سجا کر، they are gravely mistaken. And as long as people like ضیاء الدین are around, they will never succeed. جب بھی کوئی پریس فریڈم کے حوالے سے ہم کسی مخمصے کا شکار ہوتے تھے کہ بعض اوقات بہت مشکل لائنز آ جاتی ہیں، تو پھر ہم انتظار کرتے تھے کہ ضیاء صاحب کا رد عمل کیا ہے، اور وہی ایک پیمانہ ہوتا تھا ہمارے پاس پریس فریڈم کے حوالے سے بات کرنے تھا. ابھی جس طرف اشارہ کیا مبارک صاحب نے، تو ضیاء صاحب نے ابھی جو دور ابتدال چل رہا ہے اس کے حوالے سے ضیاء صاحب نے بڑی ہماری رہنمائی کی کہ کسی طرح ایچ آر سی پی، اے پی این ایس، سی پی این ای، پی بی اے اور پی ایف جے کا ایک مشترکہ فورم بن جائے اور یہ مل کر ریزسٹنس کرے، کیونکہ وہ ٹھیک کہتے تھے، سمجھتے تھے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جس انداز میں اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے، اس انداز کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سٹیک ہولڈر جب تک مل کر نہیں بیٹھ سکتے تھے تو کام نہیں ہو سکتا تھا. ایسا انسٹیٹیوشن تھے ضیاء صاحب کہ یہ بات ضیاء الدین صاحب نے کہی کہ وہ خود ٹریڈ یونینسٹ نہیں تھے، لیکن اکثر ایڈیٹر اور مالکان جو ہیں وہ اپنے دروازے ٹریڈ یونینسٹ کے لیے بند کر لیتے تھے، لیکن ایک ضیاء صاحب تھے جن کے گھر کا دروازہ اور دفتر کا دروازہ ہمیشہ ہمارے لیے کھلا ہوتا تھا. مجھے امید ہے کہ پی ایف جے اگر
اور ہم ضیاء صاحب کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن پاکستان میں پریس فریڈم کا سورج ضرور طلوع. اب میں عوامی پارٹی کے جو سربراہ ہے ڈاکٹر عاصم سجاد صاحب سے درخواست کروں گا کہ ضیاء صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو کہ بہرحال متبادل سیاست کی بات کرنے والے، اینٹی سسٹمک سیاست کی بات کرنے والے، حقیقی معنوں میں نظام کی تبدیلی کے حوالے سے یعنی کہ نظریات کو روشن کرنے والوں کو ہمیشہ سپیس دیتے تھے، ان کے بارے میں لکھتے تھے. تو یہی ان کی مہربانی تھی اور یہی وہ روایت ہے جس کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ساتھی جڑے رہیں گے. میری تو خوش قسمتی یہ رہی کہ میں نے جرنلزم جب پہلا دن میں قدم رکھا جرنلزم میں تو میری ضیاء صاحب سے ملاقات ہوئی. وہ نیوز کے ایڈیٹر تھے اور پھر تب سے جس دن وہ فوت ہوئے تب تک ہمارا اگر فیس ٹو فیس نہیں تو فون کے اوپر ضرور رابطہ رہتا تھا. اور چیزیں وہ پوچھتے تھے کہ جی مطلب انسٹیگیٹ بھی کرتے تھے کہ فلاں اسٹوری ہونی چاہیے. ظاہر ہمارے ساتھ وہ اب نہیں رہے تھے، اس کے باوجود وہ بتا دیتے تھے کہ کون سی اسٹوری کے اوپر کام ہونا چاہیے، آپ کرو گے یا کوئی اور کرے گا. اس طرح سے مشرف صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے ایک ٹپ دی کہ جی ریلوے میں کافی کوئی اس وقت تھے جنرل اشرف قاضی، میرا خیال ہے ان کا نام تھا، جہانگیر اشرف قاضی، جاوید اشرف قاضی، کہ جی وہاں کچھ ڈیلیں ایسی ہو رہی ہیں جو کافی شاید ملک کے لیے اچھی نہیں ہیں اور ان کے ٹریکس اور بوگیز کے حوالے سے اسٹوریز ہیں. کوئی کنٹریکٹ بھی تھا انہوں نے جو کسی کمپنی کو دے رہے تھے. تو ضیاء صاحب نے کہا کہ جی آپ نے یہ انرتھ کرنا ہے. حالانکہ میں ریلوے ایز سچ کور نہیں کرتا تھا، ہماری انرجی اور میکرو اکانومی کے اوپر ہماری کوریج ہوتی تھی. اپنا تنویر شہزاد صاحب اور میں گئے پنڈی، جو ان کا ریلوے کا ہیڈ کوارٹر ہے. وہاں ایک صاحب تھے یا صاحبہ تھیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وہ جو اگریمنٹ ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں، آپ وہ لے کے سائڈ کے کمرے میں بیٹھ جائیں اور جو اس کو اسٹڈی کرنا کر لیں. آج والے کیمرہ والے فون تو تھے نہیں کہ ہم اس کا تیا پانچا کر لیتے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا جی آپ کے پاس آدھا گھنٹہ، آپ نے جو کرنا کر لیں. لکھنا شروع کیا ہم نے، جو اگریمنٹ ظاہر 15 16 18 پیج ہوں گے، ہم نے ان کو فالو کیا. اور جب سٹوری چھپی تو وہ مشرف صاحب نے خود اس کو اپنے دل کے اوپر لیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ تو اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کر رہے ہیں. ضیاء صاحب نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا جی کوئی اس میں کوئی اینٹی ایکٹیویٹی اسٹیٹ کو ایکٹیویٹی ہو. میں نے کہا جی میں نے تو جو کچھ دیکھ کے لکھا تھا وہ اگریمنٹ، میں نے اس سے باہر جانے کی کوشش نہیں کی. مجھے بھی پتا ہے کہ یہ مارشل لا کی حکومت ہے. انہوں نے کافی کوشچننگ کی، انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ؟ میں نے کہا جی ڈاکومنٹ کوئی نہیں ہے، یہ اگریمنٹ ہے اور یہ میرے پاس ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹس ہیں. انہوں نے کہا جی یہ بس اب بے فکر ہو جائے، یہ کورٹس میں ایکسیپٹیبل ایویڈنس آپ کے لیے. اور پھر انہوں نے مجھے کوشچننگ کی جیسے شاید کوئی ایس ایچ او کسی کرمنل کی وہ انویسٹیگیشن کرتا ہو، ایک ایک چیز کے اوپر، ایک ایک پوائنٹ کے اوپر، یہ کیسے لکھا، یہ کیوں لکھا. اور جب سب کچھ ہو گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ جاؤ، آپ بے فکر ہو جائے. میں صبح سوچ رہا تھا کہ اس کی کنٹرڈکشن کو یہ کائی ہوئی تھی کہ جی یہ وہی جو تھی. تو میں صبح سوچ رہا تھا کہ شاید آج تو بڑی بےزتی ہونی ہے، شہر میں ساروں نے بے عزت کرنا ہے. صبح جو اس کا رسپانس چھپا ہوا تھا وہ ایسا تھا کہ میرا خیال ساری زندگی اس کے بعد مشرف صاحب نے کوئی کنٹرڈکشن ایشو نہیں کرائی ہوگی کہ بریزن فیسڈ کلیریفیکیشنز، اور جیسے انہوں نے بالکل اس کو اڑا کے رکھ دیا. تو ضیاء صاحب آج کے دور کے جو سچویشن ہے ویسی نہیں تھی کہ کلیریفیکیشن آ گئی یا کنٹرڈکشن آ گئی تو وہ پریشان ہو جائے. وہ اپنے رپورٹر سے سارا ان پٹ لیں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کے حوالے نہیں کرتے تھے کہ وہ اس کی کلیریفیکیشن یا کنٹرڈکشن وہ کریں، وہ خود اس کو لکھتے تھے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میرا خیال ہے ہو سکتا ہے ضیاء صاحب کے نقش قدم پہ تو ان کے لیول کے لوگ تو ہم نہیں ہو سکے، لیکن جو چیزیں ان کو سکھائی ہیں انشاءاللہ ہم ان کے اوپر تو قائم رہیں گے. اور یہ ہم اشور کر سکتے ہیں کہ جن پرنسپلس کے اوپر وہ قائم تھے شاید اتنی ہمیں ضرورت نہ ہو، لیکن اس سے کم پہ ہم کمپرومائز بھی نہیں کریں گے. ایک جو بہت اہم چیز تھی، اور میرے خیال میں یہ جو نوجوان اور ان کے ساتھی ہیں وہ بہت دھیمے انداز میں بات ضرور سنتے تھے، انکریج بھی کرتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت زیادہ ان سے بہت سے ٹاپکس پہ ڈسکشن ہوتی تھی، تو جو میری رائے ہوتی تھی وہ تھوڑی سی ڈفر بھی کرتی تھی، تھوڑی سی یا وہ سمجھتے تھے یا انکریج کرتے تھے، میں یہ نہیں کہوں گی، لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ بھی ممکن ہے
اور تمہاری بات میں صداقت بھی لگتی ہے. تو وہ اس انداز میں انکریج کرتے رہتے تھے. میں اب متی اللہ جان کو کہوں گا کہ 2 منٹ سے زیادہ نہیں آپ حالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ. اب 2 سال سے بے روزگار ہیں, 2 منٹ میں ہی بات پوری کرنی پڑے گی. ضیاء الدین صاحب کے ساتھ جو میرا تعلق تھا, سچی بات ہے ایز اے ینگ جرنلسٹ ان کے ساتھ رابطہ بھی رہا, مگر ان سے جب بھی ملاقات ہوئی تو ان کے چہرے پہ ایک خاص مسکراہٹ ہوتی تھی, اور مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کے شاید مجھے ایک شرارتی یا کوئی نوٹی یا مسچیویس بندہ دیکھے وہ ایسے مسکراتے تھے, اور ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے, کیا کر دیا پھر کچھ. تو اس سے مجھے اتنا ضرور محسوس ہوتا تھا کہ وہ میری کسی بھی کام کے اوپر تنقید نہیں کرتے تھے, بلکہ میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ مجھے انکریج کرتے تھے. اور خود ان کی کریڈیبلٹی کیا تھی اس کی ایک مثال یہ دوں گا کہ میں نے ایک بہت ہی کنٹروورشل پروگرام کیا ڈان نیوز میں اپنا گریبان کے نام سے, صحافیوں کے حوالے سے. تو اس میں ایک دفعہ موضوع آ گیا کہ بہت سارے صحافی جو ہیں یہاں پہ سرکاری اکوموڈیشن میں رہ رہے تھے, بہت کم کرایہ دے رہے تھے, اور مختلف یہاں پہ جو بلڈنگس تھی. تو میں نے ایک دفعہ ان کے انٹرویو کے لیے ان سے ریکویسٹ کی تو وہ مان گئے. میں ان کے پاس چلا گیا تو میرا ایک بنیادی سوال صرف یہ تھا کہ ضیاء صاحب آپ پاکستان کے سینئر ترین صحافی ہیں, اور 40-45 سال آپ کو اس وقت 40-45 سال آپ کو ہو گئے صحافت کرتے ہوئے, تو آپ کبھی کسی سرکاری گھر میں رہے یا بہت کم کرایہ دے کے یا کسی. تو ان کی ایک بات جو ہے آج تک میں نہیں بھول پایا. ان کا متی اللہ بات یہ ہے کہ مجھے 45 سال صحافت میں ہو گئے ہیں, اور پوری صحافتی زندگی میں میری آدھی تنخواہ جو ہے وہ کرایوں میں چلی جاتی تھی. تو یہ ضیاء الدین صاحب تھے ہمارے, یہ ایک مثال تھی, اور میرے جیسے صحافی کے لیے تو وہ ایک رول ماڈل تھے, اور آج بھی رول ماڈل ہیں, اور آئندہ بھی رول ماڈل رہیں گے. اور میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگر ہم نے واقعی ضیاء الدین صاحب کو یاد رکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پاکستان کی یونیورسٹیز ہیں, جو جرنلزم سکولز ہیں, ان کے جو ڈپارٹمنٹ جرنلزم ڈپارٹمنٹس کے جو ہیڈس ہیں, ان کو ایک اینول اکیڈیمیا کا ایک ایوارڈ ان کے نام سے تجویز کرنا چاہیے. اور یہ ایوارڈ کمپلیٹلی پورے پاکستان کے جرنلزم سکولز کی طرف سے ہو. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ میڈیا کی باڈیز ہوں, کہ جرنلزم سکولز جو ہیں. دوسرا, ضیاء الدین صاحب کی لائف کے حوالے سے ان کا جو کام ہے, میں ڈان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈان کے ادارے سے کہ ان کا جتنا بھی کام ہے اس کو ایک بک کی شکل میں جو ہے وہ پبلش کر دیں, تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی ہماری فیوچر جنریشن کے لیے بھی اور جرنلزم سکولز کے لیے بھی. تیسرا, میں یہ کہوں گا کہ آج بھی بہت سے لوگ جو ہیں ایک دن میں ایڈیٹر بن جاتے ہیں, مالک بن جاتے ہیں, مگر ابھی بھی شاید کچھ ایسے سینئر جرنلسٹ ہیں, اور خاص طور پہ جو فورمز ہیں ایڈیٹرز کے, جو CPNE ہے, کم از کم اس کو یہ چاہیے کہ ایک تو جرنلزم سکولز جو پورے پاکستان میں, ان پہ ضیاء الدین صاحب کے نام پہ ایک اسکالرشپ کا اناؤنس کریں ان کو ایڈیٹرز کے لیے, اور ایڈیٹرز کی طرف سے یہ ہو. اور دوسرا, میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ بھی ایک ضیاء الدین نیشنل ایوارڈ جو ہے جرنلسٹوں کے لیے اناؤنس کرے, کیونکہ سرکاری ایوارڈ تو بہت دے دیے صحافیوں کو, ان کی ایک لمبی لسٹ ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نیشنل لیول پہ ایک نیا ایوارڈ انٹروڈیوس کروائے, جس کی ڈسیزن, جس کی جیوری جو ہے اس میں صرف اور صرف جرنلسٹ ہونے چاہیے, اور وہ ایوارڈ دینے والے بھی جرنلسٹ ہونے چاہیے. تو یہ میری سجیشنز ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں کو زندہ رکھیں گے تو ہم ان کنونشنز کو بھی زندہ رکھیں گے جن کی ہم بات کر رہے ہیں. آخر میں ریکویسٹ کروں گا, میں جاننا بھی چاہیں گے, ڈاکٹر اطہر صاحب یہاں موجود ہیں, ضیاء الدین صاحب کی فیملی ممبرز بھی موجود ہیں, ایسے جتنے عظیم صحافی ہوتے ہیں, آپ یقین کریں کہ ان کی فیملیز کی لائف بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے, مگر آج تک شاید کسی نے اس پہ نہ تو ریسرچ کی ہے نہ کام کیا ہے, کیونکہ وہ سوسائٹی سے بہت سیکلوڈیڈ ہو کے رہتے ہیں. ان کے اندر پیئر پریشر بھی ہوتا ہے, فیملی کا پیئر پریشر بھی ہوتا ہے, اور جو پریکٹیکل لائف ہے ان کی وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور ان کو بہت ہی زیادہ وہ, کیونکہ ان کے سامنے ایک آئیڈیلز ہوتے ہیں, جیسے پروفیشنل آئیڈیل ہے, اس سے ایک بیٹے کے لیے بھی ایک آئیڈیل ہوتا ہے, تو ان کی لائف بھی بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو میں تو ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر اطہر سے وہ بھی ہمارے ساتھ کچھ اس حوالے سے ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ.
جب ڈان اسلام آباد سے لانچ ہوا تو بہت سی چیزوں پہ آرٹیکل وغیرہ آئے، تو ضیاء الدین صاحب نے مجھے فون کیا کہ بھائی یہ آپ کے ہاں ایک داؤد کمال ہیں انگلش کے شاعر، تو ان کے اوپر اگر کچھ لکھ کے دے دیں۔ اچھا میں بھی ادھر ادھر بھاگا، پتہ چلا جی وہ ایک وائس چانسلر تھے محمد علی، ان کے صاحبزادے تھے اور بہت ہی اچھے شاعر تھے انگریزی کے، اور وہ ان کا نام اس لیے یہاں تھوڑا مشہور ہو گیا تھا کہ ان کی ڈیتھ فرانس میں ہوئی اور مترا ان کے جنازے میں شامل ہوا تھا، یعنی اس تقریب میں۔ تو وہ پھر جب پاکستانیوں کو پتہ چلا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چلا یار کوئی خاص آدمی مر گیا ہے، تو پھر جنیجو ان کے جنازے میں آیا، تو وہ انہوں نے یہ مجھے پس منظر بتایا، انہوں نے کہا بھائی یہ اس کا پس منظر یہ ہے، اس کے اوپر لکھنا ہے۔ پھر میں نے ان کو ٹریس کیا، اور وہ تو ان کی تو ان کے کلام وغیرہ، ان کے جو مجموعے تھے پوئٹری کے، وہ ملنے مشکل تھے، لیکن یہ تھا کہ مجھے کچھ فرنٹیئر پوسٹ نے جو ان کو کوریج دیا تھا وہ چیزیں مجھے مل گئی۔ آج ہماری کمیونٹی کو ایک بہت بڑا صدمہ ملا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس سے شمسی صاحب کا دکھ ہم لوگ بھولے نہیں تھے کہ اسی دیوار پہ احمد ضیاء الدین صاحب کی تصویر لگانی پڑی، اور یہ دیکھتے ہوئے بہت دکھ ہوا کہ جب یہاں پر ہال میں تصویر لگائی گئی تو ناصر زیدی صاحب نے اپنے ہاتھوں سے، اور ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب انہوں نے اس کے اوپر پھول ڈالے۔ ہمارے لیے یہ کمیونٹی کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور گزشتہ 2 سال سے، کیونکہ میں پریزیڈنٹ ہوں راولپنڈی اسلام آباد یونین جرنلسٹ کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریڈ یونین کے لیے جس طرح ہمارے ضیاء الدین صاحب کی خدمات تھی، میں ان کو نہیں بھول سکتا، اور ہمیشہ وہ فخر سے یہ بات کہتے تھے کہ جب بھی کسی کو ہارٹ کا مسئلہ ہوتا تھا تو وہ آپ کا ڈاکٹر صاحب ہمیشہ نام پکارتے تھے کہ کسی کو بھی ضرورت ہو تو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے ضرور رجوع کیجیے گا۔ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم آپ کے والد کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور آج کا ایک اہم دن جب ہمارے سینئرز افضل خان صاحب کی بھی آج برسی ہے، سابق صدر پی ایف جوجے عبدالحمید چھابڑا صاحب کی بھی آج برسی ہے، تو ہمارے یہ قائدین جنہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگیاں مختص کر دیں، جنہوں نے آپ کے گھروں کو، اپنے گھروں کو ٹائم نہیں دیا جتنا اپنی کمیونٹی کو ٹائم دیا، اور یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے خاندان کو ٹائم نہیں دیا، لیکن ہماری کمیونٹی کو دیا۔ تو میں آپ کی فیملی سے تعزیت بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کرے اور آپ لوگوں کو صبر دے۔ اور فوٹوگرافر کے لیے اسٹیج پہ آ کے بولنا بھی بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا، میں نے ضیاء صاحب کے ساتھ بہت کام کیا، مجھے کوئی 35 سال ہو گئے، اور جس میں کم از کم 24 سال تو میں نے ضیاء صاحب کے ساتھ کیا، جبکہ میں نے شروعات بھی وہیں سے ان کے ساتھ ڈون میں کی تھی۔ ایک واقعہ سے میں آپ کے پاس شیئر کروں گا، وہ یہ ہے کہ راجہ صاحب تھے، میں تھا اور ضیاء صاحب تھے، تو ہم جب وہاں پہنچے تو مجھے ایس پی آر کے بریگیڈیئر صاحب نے مجھے کہا جی کہ آپ نے 2 فوٹوگرافس لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے انٹرویو سے چلے جانا ہے۔ تو میں نے ضیاء صاحب کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، انٹرویو پورا کور کریں گے۔ اس کے بعد انٹرویو شروع ہو گیا، تو میں نے اس 35 سال میں بہت سے لوگوں کو جمہوریت کے نام سے بنایا، چاہے وہ پولیٹیشین ہے چاہے کوئی بھی ہے، لیکن ضیاء صاحب کی شخصیت واحد تھی جس نے ایک ڈکٹیٹر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور انٹرویو کیا، اور ان کا بالکل سافٹ سا لہجہ ہوتا تھا، اور مشرف صاحب اپنی ڈکٹیٹرشپ کو ایسے بیان کر رہے تھے کہ جیسے ان سے بڑا ڈیموکریٹک اور کوئی نہیں ہے۔ اس پہ بحث جب شروع ہو گئی تو ضیاء صاحب نے 80 سے مسکراہٹ سے ایک چھوٹا سا کویسچن کر کے اس پہ جنرل صاحب نے جنہیں ہمیں 40 منٹ کا ٹائم دیا تھا، وہ 2.5 گھنٹے انٹرویو چلتا رہا، اور میں نے وہ پہلی دفعہ دیکھا کہ مشرف صاحب کے منہ سے جسے کہتے ہیں جھاگ نکلنا، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، اور وہ اپنی ڈکٹیٹر کو، جمہوریت کو اکٹھا کرنے کے چکر میں تھے کہ پاکستان میں
میرے سے اچھی جمہوریت اور نہیں ہو سکتی اور نہ ہو سکتی ہے. لیکن ضیاء صاحب نے ان کو ہر جگہ کہا کہ نہیں آپ غلط ہیں, آپ غلط ہیں, آپ غلط ہیں. تھینک یو. میں یہاں پر آیا تھا کوئی اسپیکر کے لحاظ سے نہیں, بات کرنے کے حوالے سے نہیں آیا تھا. ضیاء صاحب سے جو ہماری ایک ایسوسیشن تھی اور اس میں یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ ضیاء صاحب کے حوالے سے کوئی ایونٹ ہو اور ہم اس سے دور رہیں. میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے ضیاء الدین صاحب کے ساتھ کام کیا اور کافی کلوز بھی ان کے رہا, بلکہ وہ میرے محسن بھی تھے کیونکہ وہ مجھے دا نیوز سے ڈان اخبار میں بھی لے کر آئے جب ڈان اسلام آباد لانچ ہو رہا تھا. اور یہاں پر بیورو تو پہلے سے موجود تھا, رپورٹنگ ٹیم موجود تھی. تو مجھے جب ضیاء صاحب نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ میں 10 سال سے دا نیوز میں سب ایڈیٹر تھا, ڈیسک پہ کام کر رہا تھا, اور ضیاء صاحب کچھ عرصے کے لیے جب دا نیوز میں ایڈیٹر بن کے آئے تھے تو میری ان کے ساتھ کافی اچھی کوآرڈینیشن ہو گئی تھی. ہم نے اس زمانے میں یونین بھی دا نیوز میں بنائی تھی. تو وہ ضیاء صاحب کا جو ایک کمبینیشن تھا, جو بھی یہاں ٹریڈ یونین کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور ایڈیٹر کے حوالے سے بھی بات ہوئی, تو میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا. اور ان دنوں ہم 6th ویج بورڈ کی جب ہم اسٹرگل کر رہے تھے, ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کیمپ لگایا تھا. تو ضیاء الدین صاحب وہ واحد ایڈیٹر کیڈر کے لوگوں میں سے تھے جو تقریباً ڈیلی وہاں پہ ہمارے پاس کیمپ میں, راجہ اصغر صاحب, ناصر ملک صاحب, احمد حسن عربی صاحب, راجہ, ان سب کے جن کا بھی فوزیہ صاحبہ نے بھی نام لیا, یہ ہمارے پاس آتے تھے. اور پھر ہم اس کیمپ سے فارغ ہو کے ڈان آفس 0 پوائنٹ پہ ہی اکثر جا کے چائے وغیرہ پی کے اور پھر ہم جاتے تھے. تو ہمیں ایڈیٹر لیول سے ایک سپورٹ ملتی تھی جو میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا. تو جب میں نیوز سے ڈان میں جب آیا اور میری خواہش تھی کہ میں رپورٹنگ میں آؤں, اور میں نے ضیاء الدین صاحب سے جو میری پہلی ملاقات ڈان کے میں جوائننگ کے حوالے سے جب ہوئی تو میں نے ان کو اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں رپورٹنگ میں آنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کیونکہ اسلام آباد سے ایڈیشن لانچ ہو رہا ہے تو ایک دفعہ ہم اس کو شروع کر دیں, لیکن آپ لکھنا شروع کر دیں. ہی الاؤڈ می ٹو رائٹ فار دا نیوز پیپر ڈسپائٹ بینگ آن دا ڈیسک. اور انہوں نے مجھ سے پرومس کیا کہ 1 سال بعد میں تمہیں رپورٹنگ میں لے آؤں گا, اور انہوں نے اپنی وہ کمٹمنٹ, وہ وعدہ پورا کیا اور میں رپورٹنگ میں آیا. اور مجھے جو بیٹ ملی وہ اپوزیشن پارٹیز کی بیٹ ملی, پولیٹیکل بیٹ ملی, اور ARD کو کور کرنے کا موقع, علامہ مشرف کا ہی دور تھا. اور مجھے یاد ہے جب میری پہلی اسائنمنٹ تھی تو میں امین فہیم صاحب سے, نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب اور امین فہیم سے ملنے گیا. میں وہاں سے نکلا تو مجھے ایک جو ایجنسی کہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے ان کا کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, انہوں نے مجھے روکا اور مجھ سے انفارمیشن لینے کی کوشش کی, اور ان کو میرا نام بھی پتہ تھا, سارا معلوم تھا. انہوں نے کہا جی آپ وہاں تھے, امین فہیم صاحب تھے, نواب زادہ صاحب تھے, کیا ڈسکشن ہوئی, کیا ہوئی؟ تو میں بڑا پریشان بھی ہوا اور میں نے ان سے کہا جی کوئی میٹنگ نہیں تھی, میں تو جسٹ کیونکہ ابھی میں نے نئی رپورٹنگ شروع کی, اپنا انٹروڈکشن کرانے میں آیا تھا تو اس لیے میں آیا تھا. تو میں نے ضیاء الدین صاحب کو جا کے یہ واقعہ بتایا تو ضیاء الدین صاحب ہنسنے لگے. انہوں نے کہا تم ابھی نئے رپورٹنگ میں آئے ہو, ابھی تمہیں اس طرح کے بڑے گلیوں میں بھی, چوکوں پہ بھی لوگ روکیں گے جب تم اپوزیشن کے لوگوں سے مل کر آؤ گے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا دیکھو اگر تو تم نے ان کو ایک دفعہ ہیلپ آؤٹ کر دیا, ان کو چیزیں کر دی, پھر ساری عمر تم ان سے جان نہیں چھڑا سکو گے. تم ابھی نئے آ رہے ہو, دس از دا ٹائم یو کین سنپ دیم اینڈ گیو دیم اے شٹ اپ کال, تو پھر تمہاری جان چھوٹ جائے گی. تو وہی الحمدللہ ہم نے کیا جو بعد میں کام آیا. تو ضیاء الدین صاحب نے ہمیشہ ہر معاملے پہ رہنمائی کی, اور میں ذاتی طور پہ جیسے میں نے کہا کہ میرے وہ محسن تھے. خلیق کیانی صاحب یہاں پہ بات کر چکے ہیں ہم سب کے بہاف پر کہ ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اور آگے بھی کریں گے کہ ضیاء الدین صاحب کے جو نقش قدم پہ چلیں, انہوں نے جو ہمارے لیے اصول متعین کیے ہیں ان کو فالو کریں, پوری کوشش کریں گے. اور آج کے اس دن کو ہمیں سب کو یہ عہد بھی کرنا چاہیے. جو مطیع اللہ جان صاحب نے بات کی ضیاء الدین صاحب کی جو نیوز آرٹیکلز اور جو بھی ان کے کام کے حوالے سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس حوالے سے ضرور اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے. میں اس کا ٹاسک لیتا ہوں اپنے اوپر, اور اس سلسلے میں کیانی صاحب, ناصر اقبال صاحب اور تنویر شہزاد بھی, کیونکہ ان کے پاس بھی فوٹوگرافس بھی ہوں گے ضیاء الدین صاحب کی ان لمحات کی, تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک اس حوالے سے اس کو ڈاکومنٹ کر سکیں, اور ایک اس کو کتاب کی شکل میں جب ہم اگلے سال ضیاء الدین صاحب کو اسی موقع پر یاد کریں تو ہم اسی پریس کلب میں اس کی رونمائی بھی یہاں پہ کریں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پوری کوشش کروں گا.
اور آپ لوگوں سے اس سلسلے میں تعاون مجھے چاہیے ہوگا تو ضیاء الدین صاحب کو ہم انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھیں گے اور ان کے نقش قدم پہ چلتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. تو وہ کہتے تھے یار کہ تم نا اپنے طور پہ پہچانے جاؤ زیادہ بہتر ہے. مائی فادر واز لائک این آئیکانک فگر نا. تو بریڈ مین کے بیٹے نے اپنا نام چینج کر لیا تھا اور آپ نے شاید مجھے بہت سارے مجھے دیکھا نہیں ہوگا, میں کبھی پریس کلب آیا ہی نہیں. میں بڑا بیٹا ہوں, 40 سال سے یہیں ہوں, سارا کالج اسکول وغیرہ سارا یہیں رہا. تو مجھے لگتا تھا جیسے پیٹرنائز نہ کریں یار, میں جاؤں اور پورے ضیاء صاحب کا بیٹا ضیاء صاحب. آئی ایم ڈاکٹر اطہر محمود. بٹ لیکن یہ ہے کہ بابا کی بہت ساری آپ لوگ سارے اب لیٹ ہو گئے, لیکن کچھ چیزیں جو ہے نا جو ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہی واز اے لبرل پروگریسو جرنلسٹ. لبرل کا اگر آپ گوگل پہ دیکھیں نا وہ آزاد خیال ہوتا ہے, آزاد خیال نہیں تھے. بابا واز اوپن ٹو اوپینین ایوری بڈی. ہم جو ہے نا پیسے تو ہوتے نہیں تھے صحافیوں کے, ہم جس زمانے کے بات کر رہے ہیں اس زمانے پیسے نہیں ہوتے تھے, لیکن یہ کہ وہ کتاب پڑھنے کو نا پروموٹ کرتے تھے بہت زیادہ. اور بچپن میں مجھے یاد ہے 3ری 4تھی میں جب کالج اپارا جاتے تھے, اپارا میں مسلم کا دفتر تھا, تو امی کہتی تھی یار یہ کتابیں خریدے گا, تو بابا مجھے کتاب خریدے تھے تو میں چھپا کے لاتا تھا. اور ابھی بھی وہ جو ہے نا کتاب ان کے کمرے میں بھی چلے جائیں وہ کتابیں اور وہ کہتے تھے کتاب پڑھو یار, اخبار پڑھو, کتاب پڑھو. مجھے ایسا جو انہوں نے کبھی پروموٹ نہیں کیا یا پش نہیں کیا کہ میں اس طرف آؤں صحافت کی طرف. ان کا خیال یہ تھا کہ جو فوکس آپ جو کام کر رہے ہیں نا اس میں فوکس رہیں. ایک دفعہ میں RMC پنڈی میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا, تو اس ٹائم برازیل کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا, تو میں نے اس میں آرٹیکل لکھا کہ جی برازیل جیتے گا, اور برازیل جیت گیا. انہوں نے لگایا نہیں. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اگر آپ ان فوکس ہو گئے نا اس ٹائم, فوکس آپ کا نہیں رہا تو پھر آپ رہ جائیں گے. اسی زمانے میں 92 کا ورلڈ کپ ہوا تو پاکستان جیت گیا. بابا نے خبر لگائی پچھلے پیج پہ, میں RMC میں نے کہا بابا اس ٹائم نیوز میں تھے, میں نے کہا بابا یہ سامنے خبر کیوں نہیں ہے. بابا نے کہا یار یہ بھی سینسیشنلزم ہے. تو ہی واز اگینسٹ سینسیشنلزم. وہ کہتے تھے خبر جو ہوتی ہے نا وہ تجزیہ نہیں ہوتا, خبر جو ہے نا وہ آپ نے خبر پہنچانی ہوتی ہے, سینسیشن نہیں ہوتا. اور دوسری سائڈ جو ہے نا بابا کی جو اکثر لوگوں کو پتہ بھی ہے, میں نے اپنے والد صاحب کو کبھی گالی دیتے نہیں سنا لٹرلی, کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا لٹرلی, کبھی غیبت کرتے نہیں سنا. مزے کی بات غیبت جیسے بیٹھتے ہیں نا ریلیٹیو میں باتیں کرتے ہیں یار یہ فلاں, تو کوئی بات ہم کریں تو وہ چپ کر جاتا, اس میں کبھی غیبت نہیں کی. اچھا میرا جو حلقہ ہے نا وہ آپ لوگوں کی طرح نہیں ہے. اکثر لوگ آپ لوگ پروگریسو لیفٹسٹ سائڈ پہ ہیں, میں پریکٹیکلی تو لیفٹسٹ ہی ہوں, لیکن میرے رائٹسٹ بھی بہت دوست ہیں. ویسے میں لیفٹسٹ کو رائٹسٹ بولتا ہوں, اور تبلیغی بھی دوست ہیں, جماعت اسلامی والے بھی دوست ہیں, کالج میڈیکل کالج میں رہے ہیں, سارے دوست یار ہیں. لیکن مجھے کہتے تھے سیروزے پہ جاؤ یار. میں کہتے یار سیروزے پہ کیا جاؤ یار, میرے گھر میں نہ جھوٹ بولا جاتا ہے نہ غیبت ہوتی ہے, یہ سکھایا جاتا ہے نا. تو جب بابا حج پہ گئے نا 90 میں, تو لوگوں نے فون کر کے پوچھا یار یہ ضیاء صاحب حج پہ چلے گئے, اتنے اسلامی آدمی. مائی فادر واز اے ویری ڈیووٹیڈ مسلم. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ انگریزی اخبار کے لوگ زیادہ جو ہے نا وہ نہیں ہوتے, لیکن ایسا نہیں ہے. اور ہی یوز ٹو ریسائٹ سورہ بقرہ ڈیلی. سورہ بقرہ آپ کو پتا ہے 2.5 سپارہ ہے آلموسٹ. تو پیپل ڈیڈنٹ نو اباؤٹ, مطلب وہ بتاتے نہیں تھے اس طرح سے, بٹ ہی واز اے اپرائٹ پرسن, اور ڈرتے نہیں تھے. پتہ نہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں ہے. ان کو میں کہتا تھا بابا ابھی تک اٹھایا ہی نہیں کسی نے. کہتے ہیں مجھے بھی سمجھ آتی ہے اٹھایا کیوں نہیں کسی نے. شاید مجھے بال دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں یا سفید بال دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اس کی ایک ٹریٹ کریج ہے. آئی نیور انڈرسٹوڈ کہ یار یہ اتنا کریج کیسے ہے. اور ہی نیور یوز ٹو شیئر ود اس, جیسے آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کہ جی ادھر جاتے تھے ادھر جاتے تھے. جس دن آخری دن جس دن ہاسپٹل داخل کروایا نا میں نے, تو اس دن ادھر کوئی فنکشن تھا جسے اسد دورانی صاحب نے شاید آنا تھا, تو اور ہمیں نہیں پتا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے. تو ہی واز آن فون پہ کہتے ہیں میں کہ کیا کر رہے ہیں یار. کہتے ہیں یار میں نا وہ آنا ارینجمنٹ ہونا ہے تو میں نہیں آؤں گا, تو جانا ہے تو میں کہوں کہ کیسے ارینجمنٹ ہوگا. میں کہا اب چھوڑیں. تو ہی واز پروفیشنلی ویری ڈیووٹیڈ. اور یہ نہیں ہے کہ مطلب ہمارے ساتھ ٹائم اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ صحافی ظاہر بات ہے اتنا انوالو رہے ہیں اس میں, لیکن ہمارے ساتھ انہوں نے بہت ٹائم گزارا. جب ہم پوچھتے تھے ان سے کوئی بات تو وہ اسی طرح ہمیں سمجھاتے تھے. اور اب جو ہے ہمارے جو ان کا کمرہ ہے ہم نے اپنے چھوٹے بیٹے کو دے دیا, بیچ والے کو, لیکن وہ جو کتابیں لگی ہوئی ہیں ان کا پڑھو ان کو اب سب. تو
آخری بات کروں گا تو کتاب پڑھنا جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. تو میرا ایک بیٹا ہے 6ٹھی کلاس میں, میں نے دیکھا کل ایک اتنی موٹی سی کتاب پڑھا. میں کہا تو کیا پڑھ رہا ہے؟ کہتا پاکستان فارن پالیسی پڑھ رہا ہے. پاکستان فارن پالیسی. میں کہا یار تمہارا کل ایگزام ہے, 6ٹھی کلاس میں تم سمجھ کچھ آ رہا ہے؟ کہتا نہیں یہ سب بتا رہے ہیں, ویسے بھی صبح میرا ہسٹری کا ایگزام ہے. چلیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا, بہت 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 شکریہ آپ لوگوں کا. میں سمجھتا ہوں کہ ضیاء الدین صاحب ایک تاریخ تھے, یہ تاریخ جو ہمیشہ زندہ رہے گی. ابھی ذکر کیا مبارک زیب صاحب نے, میرا بلیو ہے کہ وہ آسمانے سے اترا ہوا ایک نیکی کا فرشتہ تھا جنہوں نے ہماری اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا, اور انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع نہیں کیا, کسی نہ کسی انداز میں وہ ہمارے ساتھ رہے. اور مجھے لگتا ہے وہ میرے روحانی پیشوا تھے. جب میں 16 میں پہلی بار آیا تو میں نے جب لائبریری بنانی شروع کی تو میرے ذہن میں ضیاء الدین صاحب تھے. میں نے ان سے, میرے ذہن میں ایک نقشہ تھا کہ ضیاء الدین صاحب جیسی شخصیات ہمارے پاس آئیں جو ہمارے وہ جو کٹ پیسٹ والے جرنلسٹ ہیں نا, ان کو بتائیں کہ جرنلزم کیا ہوتی ہے. میں مسلسل گھر جاتا رہا ان سے جا کے ریکویسٹ کرتا رہا کہ جی آپ نے اس کی ابتدا کرنی ہے, ایک محفل ایسی ہو. میرے ذہن میں نقشہ کچھ اور تھا لیکن بن کچھ اور گیا. لیکن بہر صورت انہوں نے جب حامی بھری تو یہ جو جمعے کا یہ تقریب ہے اس کا آغاز ہوا, اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ضیاء الدین صاحب جیسی شخصیت کے ذریعے بہت بڑے بڑے جرنلسٹوں کو یہاں بلایا. اور میں, حالانکہ میرا تعلق نہیں, میں کوشش کرتا تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ لائف گزاریں. میرا ایک کانسیپٹ تھا کہ وہ آئیں, بزرگ آ کے بیٹھیں اور ان کو ایسا گوشہ عافیت دیا جائے جس میں وہ ماضی میں جائیں اور ماضی میں جا کے بتائیں کہ جرنلزم کیا ہے, صحافت کیا ہے. وہ آپس میں باتیں کریں اور ہمارے لوگ جو نئے لوگ ہیں کٹ پیسٹ والے, انگریزی جرنلزم یا وہ جو ماڈرن گوگل جرنلزم ہے, وہ لوگ سمجھیں کہ جرنلزم کیا چیز ہے. وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فیض دے. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ انہوں نے ایک بار مجھے ہاسپٹل سے فون کیا. انہوں نے کہا جی آج جمعہ میری طبیعت ٹھیک نہیں, میں نہیں آ سکتا, صدارت آپ نے کرنی ہے. میں کہا جی ضیاء الدین صاحب میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں کروں. کہتے نہیں آپ کا منصب آپ کو اجازت دیتا ہے. بہر صورت میں نے بڑی معذرت کی. میں نے کہا جی زیدی صاحب جیسی شخصیات ہمارے ساتھ سینئرز موجود ہیں, وہ میں ساتھ ضرور جا کے بیٹھ جاؤں گا. لیکن میرے لیے پتہ نہیں انہیں مجھے کیا سمجھا کہ میں کیا چیز ہوں کہ انہوں نے مجھے صدارت اپنی کرسی آفر کی کہ جی آپ نے جانا ہے اور اس کی صدارت کرنی ہے. تو میں نے معذرت کی اور منت کر کے راضی کیا کہ زیدی صاحب اس کی صدارت کریں گے اور کنڈکٹ بھی وہی کریں گے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا ایک خواب پورا کیا کہ ضیاء الدین صاحب کا ریفرنس ایک کامیابی کے ساتھ ہمارے ہوا. اور ہم نے, اگرچہ ہم یہ فرض پورا نہیں کر سکتے, ان کا قرض ہم پہ موجود ہے. لائبریری تو معمولی چیز ہے, ہم پتہ نہیں ان کے لیے ممکن اپنی بلڈنگ ہی ہماری خواہش ہو کہ یہ پورا پریس کلب ہی انہی کے نام سے ہو. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہماری گورننگ باڈی میں یہ پیش کریں گے تو اللہ نے چاہا تو کم سے کم ابتدا لائبریری سے کریں اور پھر یہ انہیں ہمیشہ اپنے ذہنوں میں اور دلوں میں قائم رکھیں. بہت مہربانی.